تمہارے ہاں جو اصول ہیں ہم نے دیکھے ہیں. متواتر حدیث کو تم لوگ کہتے ہو مدرج اور ثابت نہیں ہے. معاویہ کی محبت میں تم لوگ منکرین حدیث ہو چکے ہو. کتب ستہ کے 6 محدثین نے اس بات پر متفق ہے کہ معاویہ ایک باغی انسان ہے. حضرت علی نے معاویہ کو معزول کر دیا. حضرت علی نے معاویہ کے لیے فتویٰ نکالا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. ہم حضرت علی کے فتوے کے ساتھ کھڑے ہیں. قرآن کی آیت ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ دوران جنگ اگر صلح کی پیشکش کرے تو صلح کرنی پڑے گی، کیونکہ صلح کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. صلح پر وہ قائم نہیں رہتے تو اللہ نے کہا توکل علی اللہ. جس طرح معاویہ کا ڈیڈی صلح پر قائم نہیں رہا، معاویہ نے بھی اسی طرح صلح توڑی ہے. جو قرآن کی آیت رسول کو مجبور کرتی ہے صلح کرنے پر، صلح حدیبیہ میں وہی قرآن کی آیت حسن کے بھی سامنے انہوں نے بھی صلح کی ہے. صحیح بخاری میں ذکر ابن عباس کا بھی ہے. ذکر بھی صحابہ کرام کے اہل بیت اطہار کے نام سے ذکر لکھا ہے. ذکر مناقب کا چیپٹر ہے، پورا چیپٹر مناقب کا ہے، کتاب المناقب ہے. کتاب المناقب میں ذکر امیر معاویہ، ذکر طلحہ و زبیر، ذکر جو ہے ابن عباس. حضرت عباس کے کہہ لیں گے مناقب کے امام بخاری. اور بھائی آپ کو الف و بے کا نہیں پتا. امام بخاری جب چیپٹر قائم کرتے ہیں کتاب المناقب، پورا کتاب المناقب کا چیپٹر، اس کے اندر سب کیٹیگریز میں ذکر معاویہ کا چیپٹر. اور پہلی روایت جو ابن عباس کی ہے، اس روایت کے معاویہ ایک وطر پڑھتے ہیں، یہ فقیہ ہیں. اور تمام علماء اس کے اوپر میں چلا آپ کو شارحین پیش کرتا ہوں کن کن شارحین نے کہا ہے کہ جناب یہ امیر معاویہ کی فضیلت میں ہے. اور دوسری بات ہے، میں تو من کہتا ہوں امام بخاری کا چیپٹر ہی قائم کرنا کتاب المناقب میں اس بات کی دلیل ہے کہ امیر معاویہ کو وہ صحابی بھی سمجھتے ہیں. اور مناقب کیا جناب کسی محدث نے بعد میں کسی عالم نے یزید کے مناقب کا چیپٹر تو نہیں قائم کیا. اور جہل انسان ایک وطر پڑھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے. صحیح ابن حبان کے اندر پورا چیپٹر ہے، مسند ابن شیبہ کے اندر پورا چیپٹر ہے ایک وطر پڑھنے والا. عثمان غنی ایک وطر بھی پڑھتے تھے، حضرت عمر فاروق ایک وطر پڑھتے تھے، اللہ کے رسول ایک وطر پڑھتے تھے. اور اللہ کے بندے کچھ پڑھ کے آ. کیوں تو جو ہے رافضیت کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور رافضیت کی جو ہے کوئی تو تمہارے اندر مجھے لگتا ہے کوئی خون جو ہے نا وہ دوسرا گھسا ہوا ہے. وہ ایک وطر پڑھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، عثمان غنی کی سنت ہے. مولا علی آپ کو میں دکھاؤں، مولا علی کی بھی سنت ہے. مولا علی بھی کہتے ہیں کہ اللہ واحد ہے اور اللہ واحد کوئی پسند کرتا ہے، وہ ایک وطر پڑھتے ہیں. جناب سنن ابو داؤد کے اندر چیپٹر ہے کہ اللہ کے مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ ایک وطر. اچھا یہ ایک وطر پڑھ کے علی بھی بھاگ جایا کرتے تھے. ہاں جی، اس مطلب ہے حضرت علی بھی ایک وطر پڑھ کے بھاگ جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول بھی ایک وطر پڑھ کے بھاگ جایا کرتے تھے. اور امام مالک کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ ایک وطر اللہ کے رسول پڑھتے تھے. او بھائی کدھر پڑھتا رہا ہے تو صلح حسن جو ہے معاویہ نے فاسق فاجر ہونے کی وجہ سے اس کو ضائع کیا ہے. حسن ابن علی نے صلح کی ہے جس طرح اللہ کے نبی نے صلح کی تھی، اور اس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے دی اور کہا تھا خدلت الدخل، کدورتوں والی صلح ہوگی، کہ اوپر سے صلح ہوگی اندر سے وہی کدورتیں ہوں گی. یہ تو اللہ کے نبی پیشن گوئی کر گئے. اگر معاویہ نے صلح کی، اہل بیت نے حکومت بھی دے دی، بیعت بھی کر لی، صحابہ نے بھی بیعت کر لی، امن و امان سے 20 سال حکومت بھی کر لی، تو لاؤ اس زمین کے سینے پر ایک بھی 12,000 تنہا پانے والا تنہا دار ملا سے لے کر امام کعبہ تک چلے جاؤ، کسی ایک محقق محدث مورخ اضلاع اربعہ میں سے کسی ایک نے معاویہ کو رشد و ہدایت پر قرار دے کر خلیفہ راشد کہا ہو؟ جاؤ، دنیا ناسبیت کو میرا چیلنج ہے، لکھ دو یہ سونے کے حروف کے ساتھ، کسی ایک حکمران نے، کسی ایک اضلاع اربعہ میں سے، کسی ایک ولی اللہ میں سے، کسی ایک محدث مترجم محقق، کسی ایک عالم دین نے معاویہ کو خلیفہ راشد قرار دیا ہو تو آج ہی میں بیعت کر کے معاویہ کو خلیفہ راشد مان لوں گا. ردی کی ٹوکری سے پھٹی ہوئی کتاب اٹھا کر جس میں دکھا دو کسی نے معاویہ کو رشد و ہدایت پر خلیفہ مانا ہو. یہ اعجاز ہے اس صلح حسن کا کہ معاویہ کے چہرے سے وہ کالا نقاب کھینچ کر نیچے پھینک دیا. امت نے 20 سال حکمرانی کرنے والے کو ایک دفعہ بھی رشد و ہدایت والا خلیفہ نہیں کہا. تو تم لوگوں کے پلے کیا رہا؟ یہ ہے صلح. ایک وطر پڑھنے والے ہی بتایا نا معاویہ کو، اور کیا بتایا؟ یہ کوئی مناقب ہے؟ جاہل مطلق انسان وہ معاویہ کے مناقب قائم کر دیے. ہمیں پاگل بناتے ہو. مناقب قائم کیے صحابہ کے. معاویہ کی باری آئی تو کہا ذکر معاویہ، معاویہ کا ذکر کرتا ہوں. کیا ذکر کرتا ہوں؟ ایک وطر پڑھ کے چلا جاتا تھا، بس یہ ذکر ہے معاویہ کا. یہ بتاؤ یہ فضیلتیں ہیں؟ بھئی رسول اللہ بھی پڑھتے تھے، رسول اللہ 5 وقت نماز بھی پڑھتے تھے، تو معاویہ بھی پڑھے گا تو کہ معاویہ کی فضیلت ہو گئی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی کرتے تھے، قتال بھی کرتے تھے، یہ ساری سنتے ہیں اللہ کے نبی کی۔ رسول اللہ بد دعا بھی دیتے تھے معاویہ کو، رسول اللہ بلا بھی بھیجتے تھے، وہ کھانا ہی کھاتا رہتا تھا۔ نہیں تو مسلم شریف کو آگ لگاؤ کہ مسلم شریف میں یہ روایت ہے، اور بخاری میں روایت ہے کہ معاویہ نے کہا سر اونچا کرے جو مجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، میں اس سے اس کے باپ سے بھی بہتر ہوں، یہ ہے معاویہ تمہارا۔ صحیح بخاری میں معاویہ خود آ کر کہتا ہے جو خلافت کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حقدار ہے میں اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم کیے ہوئے نظام میں خلفۂ راشدین سے بہتر اپنے آپ کو معاویہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، معاویہ کہتا ہے میں خلافت میں اس سے اور اس کے باپ سے بھی بہتر ہوں۔ حضرت ابن عمر نے کہا تجھ سے بہتر تو پھر وہ ہے جس نے مار مار کر تمہیں اسلام میں داخل کیا۔ بخاری شریف بتا رہا ہوں، بخاری میں معاویہ اپنے آپ کو بہتر کہہ رہا ہے خلفۂ راشدین سے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم برابر نہیں ہو سکتے، معاویہ کہتا ہے میں بہتر ہوں۔ ابن عمر کہتا ہے تم سے بہتر وہ ہے جس نے تمہیں کٹ کٹ کر اسلام میں داخل کیا۔ اب بخاری پڑھتے ہوئے تمہیں موت پڑ جائے گی، کہو تو لگاؤ یہ حدیث۔ پوری بخاری میں ابن عباس کا بھی ذکر ایسے کیا ہے، دیگر صحابہ اکرام کا ذکر بھی ایسے کیا ہے۔ اچھا یزید کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ مجھے یہ بتائیں، دیگر جو ہے جو حکمران جنہوں نے جن کے بارے میں ظلم مشہور ہے ان کے ذکر کیوں نہیں کیے، ان کا ذکر کیوں کیا اور ان سے روایتیں کیوں لی ہیں؟ جناب ایک فاسق اور فاجر سے روایت لینا محدثین کا اصول ہی نہیں ہے۔ اب مجھے اس بارے میں بھی یہ بتائیے گا آپ بسم اللہ انشاءاللہ تعالیٰ، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ایک لفظ کا جواب دوں گا، آپ سے پہلے گفتگو ہو چکی، وہ ذرا محبت والی گفتگو تھی۔ اب میں آپ کا چہرہ جو جان چکا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے محدثین کو کس نظر دیکھا ہے اور حدیثوں میں آپ نے کتنے بڑے فراڈ کیے ہیں، وہ تو ابھی آپ دیکھیں گے۔ ایک روایت اٹھا کر کے آپ فیصلے کریں گے جناب، اور کسی صحابی کے بارے میں کچھ وہ صحابی نہیں، وہ بھائی تمہاری کیا اوقات ہے بھائی کسی کو صحابی ماننا یا نہ ماننا؟ جب امام بخاری مان رہے ہیں اور اللہ کے رسول مان رہے ہیں ان کو صحابی تسلیم کیا ہے باقاعدہ، اور جناب پھر آپ اپنا جو ہے کر رہے ہو اپنے اصولوں پر، آپ ایک اپنی علمی حیثیت سے روایات سے استدلال اور استنباط کر کے کسی صحابی کو آپ غیر صحابی پیش کر رہے ہو، آپ کا کیا اوقات ہے؟ تمام محدثین، امام طبرانی لے لو، مجلد زوائد امام حسمی لے لو، تمام نے مناقب میرے معاویہ چیپٹر قائم کیے ہیں، تمام لوگ مناقب کیا ہے، امام ترمذی مناقب کے چیپٹر قائم کرتے ہیں۔ امام ترمذی مجھے بتا، امام ترمذی تیرے عقیدے کے مطابق تو سنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے، کیونکہ جو غیر صحابی کو صحابی مانے اور اس کے بارے میں یہ وہ ظالم بھی ہو، فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، ناحق قتل کرنے والا ہو، تو جو اس کے مناقب کہہ لو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ یہ تو آپ آگے آؤ نا، میں دکھاتا ہوں کہ آپ کے نزدیک مطابق تو امام بخاری بھی نہیں بچیں گے، امام بخاری بھی نہیں بچیں گے پھر جی، اور امام احمد بن حنبل نہیں بچیں گے، دیگر آپ جن محدثین نے روایات وہ لائی ہیں جن سے آپ اعتراض کرتے ہو، انہی محدثین نے ان کے مناقب کے چیپٹر بھی قائم کیے ہیں۔ آرام سے سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مولانا اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ معاویہ حکومت کا بھوکا، فاسد، فاجر، باغی اور اسلام کا دشمن تھا۔ یہ مولانا اسحاق، سیدنا مولانا اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ عالیہ ہے۔ آؤ میدان میں کیا سمجھتا ہوں، معاویہ کے ساتھ تعریف کرنے والا میری ٹھوکر کی نوک پر ہے۔ حضرت علی دیتے ہیں واجب القتل قرار، حسن ان کا بیٹا کرتا ہے اس کے ہاتھ میں بیعت، اب منسوخ ہو گیا حضرت علی کا فتویٰ، حضرت علی کا فتویٰ منسوخ ہو چکا، جس فتوے کے اوپر مور یہ ہے کہ حسن ابن علی اس کی صلح کروائے گا، اور دوسرا فتویٰ کہ حضرت علی کے بیٹے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور یہ بیعت جو ہے نا یہ منسوخ کر دیتی ہے حضرت علی کے فتوے کو۔ ختم۔ تمہیں اتنا پتہ ہے شمر سے بھی روایت لی گئی ہے، اور شمر کو بھی تم اٹھا کر نبیوں میں شامل کر لو۔ تمہیں پتہ ہے مروان سے بھی روایت لی گئی ہے، اب مروان جو ہے وہ تو بالکل ڈکلیئر ناسبی ہے۔ عمر ابن سعد جس نے پہلا تیر کربلا میں چلایا تھا اس سے بھی روایت لی گئی ہے، اور جاہلوں سے میں کیا گفتگو کروں۔ بخاری شریف میں 700 سے زیادہ شیعہ راوی موجود ہیں، شیعوں سے روایت لی گئی ہے۔ روایت لینے کی کیا بات کرتے ہیں، جو کربلا میں موجود تیر چلا رہا ہے اس سے روایت لی گئی ہے۔ مروان جیسے لعنتی سے اما عائشہ نے بخاری میں موجود ہے مروان پر لعنت کی ہے، اور مروان منبر پر حضرت علی پر لعنت کرتا تھا، اس سے بھی روایت لی گئی ہے۔ جہلا کے ساتھ میری گفتگو نہیں ہے، پڑھے لکھے کوئی بندے ہیں تو میرے سامنے آئے، روایت لی گئی ہے تو وہ حق پر ثابت ہو گیا، اور روایت لے جانے سے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حق پر ہے؟ حضرت امام حسن کا جنازہ ایک ناسبی نے پڑھایا تھا، تو کیا جس کے پیچھے حسین نے نماز پڑھ لی اب وہ حق پر ثابت ہو گیا؟ حضرت عثمان کے
قاتلوں نے مسجد پر قبضہ کر کے نمازیں پڑھائی ہیں، صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یزید نے نمازیں پڑھائی ہیں، صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ مروان نے نمازیں پڑھائی ہیں، صحابہ نے اس کی اقتداء میں جمعے پڑھے ہیں، عیدین پڑھی ہیں۔ اور تو اور اس امت کا فرعون ثانی حجاج ابن یوسف کے پیچھے صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں، ان کو زکاتیں دی ہیں۔ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ روایت کرتا ہے تو وہ حق پر ثابت ہو گیا۔ معاویہ کے ساتھ صلح کیا حضرت حسن نے، معاویہ نے صلح توڑ دی۔ معاویہ کو حضرت علی نے واجب القتل کہا، رسول نے باغی کہا، امت میں ظالم بادشاہ مشہور ہو گیا۔ آپ نے ابھی کہا ہے کہ میں یہ امیر معاویہ ایک بتر پڑھ بھاگ جایا کرتے تھے۔ میں اگر ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر فاروق اللہ کے رسول سے ایک بتر صحیح سند کے ساتھ پیش کر دوں، اور وہ بھی امام بخاری کے استادوں سے، امام صحیح بخاری سے بھی، اور اس کے بعد صحیح ابن حبان سے بھی، موطا امام مالک سے بھی، اگر میں آپ کو، اور سنن ابو داؤد سے بھی اگر میں ثابت کر دوں، تو آپ یہ فتویٰ دو گے کہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ ہم ابو بکر صدیق کی اور ان صحابہ کرام کی توہین نہیں کرتے؟ اور بھائی آپ تو بڑے توہین کرنے والے ہو۔ اس پوری بحث میں آپ نے جو مدعا پیش کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کیا صحابہ معصوم عن الخطا ہے؟ کس نے کہا ہے بھائی؟ ایک چیز جس کا دعویٰ ہی نہیں ہے کسی کا، آپ اس بات کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ صحابہ کو ہم معصوم عن الخطا مانتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں محفوظ ہیں، وہ ان کی خطاؤں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اگر وہ خطا کرتے بھی ہیں، ان خطا کے اوپر ہم نے تن دراز نہیں کرنا، بقاعدہ ان کی خطا بھی کسی معذوریت کی وجہ سے ہوتی ہے، مطلب وہ کسی روایت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی مسئلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس طرح نہیں کہ کسی اپنی انات اور ذاتیات کے اوپر ان کی خطائیں نہیں ہوتی، اور ان کے اوپر ہم فتویٰ فسق یا اس طرح کی بہتان درازیاں یا زبان درازی کتوں جیسی زبانیں نکال کے ہم بات نہیں کرتے۔ اگر ایسا کیا جائے تو عقیل ابن ابی طالب کون ہے؟ مولا علی کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کدھر تھے؟ اگر آپ انشاءاللہ گفتگو سٹارٹ کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گا عقیل ابن طالب کس کے ساتھ کھڑے تھے، اور حسن ابن علی اور عقیل ابن ابی طالب آخری وقت تک کس کے ساتھ دائیں اور بائیں بیٹھا کرتے تھے۔ اگر سند کی بحث ہوگی، سند صحیح پیش نہ کروں تو میں اس گروپ سے لیفٹ ہو جاؤں گا جی۔ اور وطر والی روایت سے ہم وطر پڑھنا ایک ہی فضیلت نہیں مان رہے، یہ سنت رسول ہے نا، سنت ہے۔ اور امام ابن شیبہ یہی روایت لاتے ہیں کہ جب پوچھا گیا تو کہا وہ تو سنت ہے، امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا وہ تو سنت پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول ایک پڑھتے تھے، اور وہ صدیق ایک پڑھتے تھے، عثمان غنی ایک پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر بھی یہی لفظ ہے کہ ایک وطر پڑھنا سنت ہے جو امیر معاویہ پڑھتے تھے۔ یہاں جو مناقب کی ہم دلیل لے رہے ہیں وہ مجتہد فقیہ سے لے رہے ہیں کہ وہ فقیہ ہیں، اور فقیہ ہونا ایک فضیلت ہے، فقیہ عام صحابہ سے فقیہ ہونا، ٹھیک ہے، یہ فضیلت ہے۔ جیسے کہ بعض صحابہ مفسر قرآن ہے، کوئی جو ہے عبداللہ بن مسعود کو، عبداللہ بن عباس کو تفسیر قرآن میں ایک مقام حاصل ہے، تو اب ہم باقی صحابہ سے اس معاملے میں ان کو فضیلت دیتے ہیں، ان کی فضیلت ہے، علم میں، مرتبے میں علی کو فقیت دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے فقہ میں، فقیہ میں باقی فقیہ بھی تھے، لیکن جمہور صحابہ میں یہ جو امیر معاویہ ہیں یہ فقیہ ہیں، تو فقیہ کی جناب وہ آٹومیٹکلی فضیلت ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھ لیں، جو آپ کا مفتی ہے اس کی فضیلت آپ کے اوپر ہے کہ نہیں ہے نا؟ خیر اب آپ کو تو فضیلت نہیں ملے گی نا، کہیں بھی آپ جاہل ہیں نا، آپ تو کوئی عالم نہیں ہے، یا آپ تو ایک روایتیں پڑھ کے استدلال کرنے والے ہو، وہ بھی صحابہ کے خلاف۔ تو جناب یہ فقیہ کے لفظ جو ہے، اور پھر امام بیہقی رحمہ اللہ کی روایت میں کہ عباس کہتے ہیں کہ ہمیں تو معاویہ جیسا عالم ہی کوئی نہیں، وہ جو روایت ہے نا وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امیر معاویہ جیسا ہم میں عالم کوئی نہیں، اور عباس کا کہنا یہ ان کی فضیلت ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ امام بخاری صحابہ اکرام کے کیٹیگری میں مناقب کے چیپٹر میں امیر معاویہ کا چیپٹر قائم کر کے ذکر کرنا، بقول آپ کی اگر امیر معاویہ کی منہ میں تماچا مارا ہے نا تو پھر آپ کو شاباش ہے بھائی، آپ واقعی عالم ہو بھائی، آپ کو 100 توپوں کی اسلامی، 100 جوتیوں کی اسلامی ہے آپ کو۔ وہ بے وقوف انسان خود تو کہہ رہا ہے کہ ان سے روایتیں لی گئی ہیں، اب جب میں نے یہ تمہارا روایتوں والا سارا مقدمہ دھڑام سے نیچے گرا دیا تو پھر تم اب کہہ رہے ہو خارجیوں سے بھی لی گئی ہے۔ یار یہ تم لوگوں کا کیسا معیار کیا ہے؟ تم لوگوں کا امام وقت خلیفہ راشد جسے واجب القتل قرار دے اس کی تم دفاع میں کھڑے ہو، اللہ کی لعنت ہے تم کے اوپر یار۔ اور حسن علی کے مقابلے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں وہاں امیر معاویہ نے یہ صلح کے لیے ہاتھ کیوں نہیں بڑھایا، اور وہاں پر علی نے کیوں نہیں صلح کی؟ جناب قتل ہو رہے ہیں جناب، تب کیوں نہیں صلح کی ہے؟ تو بعد میں یہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حسن ابن علی نے ساری معاملات کا اینڈ کر دیا، جو تنازعات تھے نا صلح حسن کے اوپر آگے بات ختم ہو گئی۔
बात ही ख़त्म हो गई। अब वो कौन सी शराइत है जो तुम लोगों ने रखी हुई हैं, ज़रा वो किताबें हमें दिखाओ ना। फिर उन्हीं शराइत में से, अगर उन शराइतों को सही मानोगे तो उन्हीं शराइत में से मैं भी आपको शराइत दिखाऊंगा, फिर भी आप हसन इब्न अली के ऊपर एतराज़ नहीं तोड़ पाओगे मेरी जान। हाय हाय हाय। हाँ, तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो। हमने नंगे जिस्मों को मलबूस हया देखा है, और हमने देखे हैं एहराम में लिपटे कई इबलीस। हमने देखे हैं एहराम में लिपटे कई इबलीस। हमने कई बार मैखाने में खुदा देखा है।